علیکم، میں ہوں سعدیہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹی وی لندن وتھ سعدیہ سادات۔ ناظرین، کافی ٹائم ہو گیا ہے میں نے کوئی شو نہیں کیا، لیکن ابھی موقع ملا مجھے سرفراز نواز صاحب جو کہ ہمارے ایک لیجنڈ کرکٹر ہیں، ہم لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ان سے تھوڑی ماضی کی باتیں کی جائیں اور دیکھا جائے کہ آج کل جو جس طریقے سے حالات ہو رہے ہیں پاکستان کے، تو کیونکہ کافی ساری وہ چیزیں تھیں جو یہ کہتے تھے کہ ایسا ہونے جائے گا یا ایسا ہوگا، تو ہم نے سوچا کیوں نہ آج ان سے تھوڑی تفصیلی گفتگو کریں، تھوڑا اس میں ہم لوگ ان کی پرانے وقتوں کی بھی بات کریں گے اور تھوڑا ان سے تبصرہ بھی کروائیں گے جو حالیہ جو بھی حالات ہو رہے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ بس بڑی دیر کے بعد انٹرویو ہو رہا ہے۔ جی جی بالکل۔ سر سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں، ہم لوگ تھوڑا سا پرانی وقتوں کی بات کرتے ہیں کہ آپ کی جو دوستی تھی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کس زمانے سے شروع ہوئی، کوئی اس طرح کا جو آپ کے پاس کوئی خوشگوار جو واقعہ ہو جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ دیکھیں 71 سے عمران اور میں نے کرکٹ اس نے شروع 71 میں کی، اچھا، تو میں اس سے پہلے کھیل رہا تھا، تو اس وقت سے ہماری واقفی دوستی کہہ لیں۔ اچھا، گریجولی پھر پاکستان ٹیم میں 74 سے جو 84 تک 10 سال ہم نے دونوں نے فاسٹ بولنگ کی ہے، اچھا، ایز اے فاسٹ بولر، ایک اینڈ سے وہ ایک اینڈ سے میں۔ تو اس کے بعد پھر شام کو بھی اکٹھے کھانا کھانا بعض دفعہ، اچھا، تو اور اس کے بعد پھر اس کو گائیڈ بھی کرنا کہ فاسٹ بولنگ کیا ہے، پھر ریورس سوئنگ اس کو سکھائی۔ تو یہ ساری چیزیں پھر کرکٹ میں چلتی ہیں، کیونکہ میرا تجربہ بھی زیادہ تھا۔ اور اس کے بعد پھر ایک دفعہ لندن میں 71 میں جب پاکستان ٹیم آئی ہے، تو یہ سفارشی ٹیم میں آیا تھا، تو اس کے بعد پھر یہ ایک دن اس نے مجھے کہا کہ مجھے کوئی ڈسکو ٹیک میں لے کے جائیں۔ اچھا، تو میں اس کو لیسٹر اسکوائر میں ایک پرانی بات ہے 71 کی، ایک میکا ڈانسنگ ہال ہوتا تھا، تو میں اس کو وہاں لے آیا، کیونکہ میں 69 سے نورتھمپٹن سے کھیل رہا تھا، تو مجھے بھی دوستوں نے جگہ دکھائی ہوئی تھی، تو اس کے بعد میں اس کو لے گیا وہاں، تو اس نے پھر وہاں دیکھا جا کے، تو اس طرح میں کہتا ہوں کہ پرانی دوستی بھی ہے، اور پھر کٹھے بولنگ، پھر بولنگ پارٹنر۔ ٹھیک ہے سر، ابھی آپ نے بات کی کہ سفارشی، اس زمانے میں بھی سفارش چلتی تھی، اور کس کی سفارش سے یہ ٹیم کے اندر شامل ہوئے؟ دیکھیں اس کا مین سفارشی تو علی کلی خان صاحب تھے، ایک ماجد خان کے کہتے ہیں رشتہ دار بھی تھا، اچھا، اور فوج کا جرنیل بھی تھا، اس طرح ان کے فوجیوں کے بھی تعلقات تھے۔ اس کے بعد پھر جاوید برقی تھا، اس کے بعد پھر آصف اقبال بھی ان کی سپورٹ کرتا تھا، اس کے بعد پھر ماجد خان بھی تھا، اس طرح یہ گروپ بنا ہوا تھا۔ تو انہوں نے اس کو پک کیا۔ پہلا جب پہلا ٹیسٹ میچ یہ کھیلا ہے برمنگھم میں، تو اس نے پہلا اوور 11 گیندوں کا کیا، حالانکہ 6 گیند کا اوور ہوتا ہے، کوئی وائڈ لیگ کے کوئی آف پہ، وہ 6 وائڈ بال کر دیے 5، تو 11 گیند کا اوور ہوا، تو پھر اس کے بعد ہی واز آؤٹ۔ یہ پھر چلا گیا وہاں ووسٹر پڑھائی کرنے کوئی کالج میں، وہاں سے پھر آکسفورڈ چلا گیا، پھر یہ 74 میں پاکستان ٹیم میں آیا۔ اس کے بعد دین ہی واز اے ویری ہارڈ ورکر بیسیکلی، تو یہ ہے تو بڑی محنت کرتا تھا، تو اس کے بعد پھر اس نے اپنے آپ کو بنایا۔ لیکن ایک بات جو ہوئی کہ پیسے کا بڑا لالچی شروع سے تھا۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ کیری پیکر نے جب پاکستانی پلیئر خریدے، تو یہ حساب سے آگے بھی تھا، تو ہی واز باٹ فار منی، تو اس کے بعد یہ پھر 1-2 سال پاکستان سے نہیں کھیلا، کیونکہ ضیاء الحق نے کہا ان کو نکال دو اور ان کے پاسپورٹ کانفسکیٹ کر لیں، کہ یہ پاکستان کی ان کو عزت کا پتہ نہیں ہے، اور پاکستان کی وجہ سے ان کا نام بنا ہے جو 4-5 پلیئر۔ تو اس کے بعد بہرحال مطلب اس زمانے میں بھی انہوں نے اپنی پاکستانی مطلب بک گئے، وہ اس ٹائم یہ بک گیا تھا۔ یہ تو ایسے کہتا ہے کہ میں بڑا لائل ہوں، لائل کہاں کا ہے؟ ابھی بھی دیکھیں جو اس کے ATN ہیں سارے وہ اب بھاگ گئے ہیں، ان کو
بٹرے کیا اس نے. ہاں جی اس کے اوپر تو ابھی ہم آئیں گے. پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کوئی ایک خوشگوار واقعہ جو آپ کو یاد ہو, جو ان کے ساتھ دوستی, آپ کی کتنی عرصے دوستی رہی؟ ہماری دیکھیں میری ابھی 33 ایئر سے اس سے دوستی نہیں ہے. اچھا, اور کتنے عرصے دوستی رہی؟ اس سے پہلے وی ور ٹوگیدر. اچھا جی, اس سے بے شمار چیزیں ہیں, واقعات تو یہ بھی ہیں کہ ایک دفعہ اس نے ریٹائرمنٹ دے دی تو یہ میرے پاس آیا کہ جی میں نے غلطی کی ہے, مجھے کرکٹ میں واپس لائیں. اچھا, میں نے پھر آئی واز ایم پی ایٹ دیٹ ٹائم, وائس چیئرمین پنجاب اسپورٹس بورڈ. اچھا, تو میں نے پھر اس کو لاہور میں مار روڈ پہ جلوس نکلواتا تھا اچھا کہ عمران واپس آؤ, پھر اس کے گھر بھیج دیتا تھا کہ عمران واپس آؤ. تو یہ اس طرح کی چیزیں میں نے اس کے لیے بہت کچھ کیا ہے. اور پھر وہ اس طرح اور اس کے بعد پھر ضیاء الحق صاحب تھے ایک دن, پیر پگاڑا صاحب کے وہاں کوئی شادی تھی, تو میں بھی انوائٹیڈ تھا. وہاں پہ جنیجو صاحب پرائم منسٹر, میاں نواز شریف صاحب تھے ایز اے چیف منسٹر, اور قریشی صاحب تھے گورنر پنجاب, اور بھی ڈگنیٹریز تھی, ضیاء الحق صاحب بھی تھے. تو ایک جگہ پہ ہم سارے اکٹھے کھڑے تھے. تو میں نے ضیاء الحق صاحب کو کہا کہ جنرل صاحب میں ایک بات کرنی ہے. تو انہوں نے کہا جی بتائیں کیا بات ہے. میں کہا جی عمران شوڈ کم بیک. تو جنرل صاحب کا جواب دیکھیں. جنرل صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھیں جس آدمی کو خود ہی شرم نہ ہو, آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں. باقی پیر صاحب کھڑے ہیں, پگاڑا صاحب, ان سے کہیں دعا کریں. فارغ ہو کے گھر گیا تو فوری طور پہ عمران آیا کہ کیا بات ہوئی ہے. میں کہ بس تمہارا کام ہو گیا, اب تم تیاری کرو. اس نے ٹھیک ہے, اب میں اعلان کرتا ہوں کہ آئی ایم اویلیبل. پھر ایک فنکشن ہوا اسلام آباد, اینڈ اس نے پھر اعلان کیا, ریٹائرمنٹ واپس لی, اینڈ ہی واز کالڈ بیک. تو ایک دفعہ دوسرا واقعہ ہے کہ ایک اس کی گرل فرینڈ تھی ایما سارجنٹ, وہ پاکستان آئی. تو کرنل رفیع نصیب نے ایک کیس کھڑا کر دیا کہ دے اسٹیڈ ان دی سیم روم فار فیو نائٹس. تو وہ ایک ایشو بن گیا, اس کے اوپر انکوائری چل گئی. تو جنرل صفدر بٹ صاحب تھے, انہوں نے یہ انکوائری انیشیٹ کر دی کرنل رفیع نسیم سے. تو اس کے بعد پھر میں نے جنرل عارف صاحب تھے وائس چیف آف آرمی اسٹاف, ان کو میں نے فون کیا ایک دن. میں کہا جی جنرل صاحب ایک ریکویسٹ ہے کہ عمران کے اوپر انکوائری ہے, اس کو ختم کر دیا جائے. تو انہوں نے کہا یار میں نے کیا کرنا ہے. تو میں نے کہا سر دیکھیں جنیجو از ان سیول, اور جنرل ضیاء الحق صاحب از ان چائنا میں تھے یا جہاں بھی تھے. تو میں کہا آئی فیل یو آر دی ہیڈ آف دی اسٹیٹ, تو آپ کے علاوہ میں کس کو کہوں. تو انہوں نے کہا پھر بات بتائیں کیا بات ہے. میں کہا یہ بات ہے, جنرل صاحب کو صفدر بٹ کو کہیں کہ یہ کیس ختم کریں تاکہ یہ آرام سے کھیلے تسلی سے. تو وہ کیس بھی ڈرا کر دیا گیا. اس کے بعد پھر میں نے اس کو پلاٹ بھی دلوایا نواز شریف صاحب سے. نواز شریف صاحب نے اعلیٰ مجھے اندر لے جا کے کہا کہ کس کمینے کو لے آئے ہو. وہ آج بھی ثابت وہی بات ہوئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے صحیح کہا. میں کہ میاں صاحب مہربانی کریں, سب کو پلاٹ کراچی میں ملے ہیں تو آپ مہربانی کریں. اس وقت میرے ساتھ عبد القادر بھی تھا, اور یہ بھی تھا, دونوں کو بھی دلوایا. تو بہرحال جو بھی یہ چیزیں کافی چیزیں ہوتی رہی ہیں. اس کے ساتھ ہم ہوٹل میں اکٹھے کھانا کھانا. تو ایک میرا دوست کراچی میں کھانا لے آتا تھا 8-10 آدمیوں کا, اور بھی پلیئر آ جاتے تھے. پھر گپیں لگانی, اس کو پھر پنجابی بھی سکھاتا تھا. ہاں, تو مذاق کی بات ہے. سیکھی پھر جی آپ نے پشتو سیکھی؟ پشتو اس کو کہاں آتی ہے, نہیں آتی. نہیں, یہ جعلی پٹھان, یہ تو اپنا نیازی ہے ادھر کا. جی سر, تو جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ آپ جس طرح بھی واقعات بتا رہے ہیں کہ آپ نے اتنا جا کے ان کی آؤٹ آف دا وے جا کے ہیلپ کی, ہیڈ آف دا اسٹیٹ سے بات کی اور باقی سارا کچھ, تو پھر کیا اچانک ہو گیا کہ آپ لوگوں کی دوستی اچانک دشمنی میں بدل گئی؟ دیکھیں یہ یار مار ہے, اس کو کوئی شرم نہیں ہے
کہ کسی نے اس کے اوپر جو بھی, میں تو نہیں کہتا کہ میں نے اتنا کچھ کیا ہے تو مجھے کچھ ریٹرن دے, یہ مجھے نہیں چاہیے, میں تو اپنی پرفارمنس پہ کھیلتا رہا ہوں. اور اس کے بعد حالانکہ when I was retiring اس نے مجھے کہا ہے کہ ابھی 2 سال اور کھیل سکتے ہو تو ریٹائرمنٹ نہ کرو, لیکن میں نے کہا یا میں سیاست میں جانا ہے اور میں نے کرکٹ کی جو بیڈ تھنگز ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے تو مجھے اپنا سیاست جانے دو. دین آئی ریٹائر اعلان کیا. ایٹ دیٹ ٹائم وسیم اکرم نے ایک میچ میں پنڈی میں 5-6 اوور کر دیے تھے, تو پھر آئی فیلٹ کہ یہ آ گیا نوجوان, تو میں اس کی ایک فنکشن ہوا پرانی انارکلی لاہور میں. اچھا, وہاں پہ پھر فنکشن میں میں نے اعلان کیا کہ وسیم اکرم آ گیا ہے, میں اس کی جگہ اپنا چھوڑنا چاہتا ہوں اور میں سیاست میں جا رہا ہوں. اور میں نے وسیم کو کہا کہ میں تو ابھی 1-2 سال کھیلنا ہے, تمہارے 10 سال ہیں, تو آئی لیو اے پلیس فار یو, اور محنت کرو. اور وہاں فنکشن میں نے اعلان کیا. حالانکہ اس نے آج تک یہ بات نہیں کی, یہ پتہ نہیں کیوں گھبراتے ہیں بات کرنے سے. تو بہرحال اس دن کے بعد میں ریٹائر ہو گیا. اللہ میرا ٹیسٹ ٹیم میں نام تھا, لیکن میں نے کہا تم جاؤ, میں ریٹائرمنٹ. تو اس طرح جگہ بھی چھوڑنا کسی کے لیے بڑی ہمت تھی. حالانکہ میرے آخری ٹیسٹ میچ میں 7 وکٹیں تھیں, اور ایک اننگز میں 90 رنز تھے, ایک میں کچھ 24-25 ناٹ آؤٹ تھے. تو دس واز مائی لاسٹ ٹیسٹ میچ. حالانکہ لوگ جم جاتے ہیں, آتے ہی نہیں ہیں. تو بہرحال جو بھی ہے وسیم اکرم پرووڈ کہ جو میں نے سوچا تھا اس سے بہتر نکلا. جی نہیں تو پھر کیا وجہ کیا بنی جو آپ لوگوں کی دوستی پھر خراب ہو گئی؟ کیا یہ وسیم اکرم جب آپ نے نہیں وسیم اکرم نہیں, یہ دوستوں یاروں میں آپس میں یہ دغا باز ہے نا. تو اس نے جو بھی باتیں کی ہیں وہ حرکتیں اس کی ایسے تھیں. اچھا, تو آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصل لڑائی کیا ہوئی. ایک دفعہ یہ ٹیم لے کے جا رہا تھا امریکہ, تو آئی واز فیڈرل ایڈوائزر آن اسپورٹس. اچھا, بے نظیر کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو یہ میرے پاس آتا تھا کہ میں نے یہ کرنا وہ کرنا, میں جوائنٹ سیکرٹری وغیرہ کو بلا کے اس کے کام کرواتا رہا ہوں. ایک دن میں نے پڑھا کہ پاکستان ٹیم از گوئنگ ٹو امریکہ. اچھا, میں حیران ہو گیا کہ پاکستان ٹیم امریکہ جا رہی ہے. امریکہ کی تو ٹیم ہے ہی نہیں جو انٹرنیشنل کھیلے. تو میں نے زاہد علی اکبر صاحب تھے چیئرمین کرکٹ کنٹرول بورڈ, اور چیئرمین وابرا بھی تھے, اس کے رشتہ دار بھی تھے. میں نے ان کو فون کیا ایز اے فیڈرل ایڈوائزر. میں کہا جنرل صاحب یہ بتائیں کہ یہ ٹیم جا رہی ہے اور اس میں آیا کہ پاکستان ٹیم, ہیو یو سلیکٹڈ دا ٹیم؟ تو اس نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. تو میں کہا کس نے بنائی ہے؟ وہ کہتا ہے عمران ٹیم لے کے جا رہا ہے. تو عمران کی ٹیم ہے. تو میں نے کہا اس کا اگر آپ نے سلیکشن نہیں کی تو ہاؤ کم اس نیم پاکستان ٹیم؟ میں کہا جنرل صاحب میں آپ کو ایک بتاؤں کہ ایک دفعہ ٹیم ہاکی گئی تھی UAE. وہاں جو آرگنائزر تھا اس نے ڈیورنگ دی میچ, آخری میچ میں سارے پیسے اسے لے کے بھاگ گیا تھا اور ہوٹل کی پیمنٹ بھی نہیں کی. یہ میرے پاس ایک رپورٹ آئی ہے کہ میک شور کہ جو پاکستان ٹیم جا رہی ہے اس کی فائنینس کون کر رہا ہے اور آخر میں ہوٹل کی جو گارنٹی کیا ہے. تو میں کہ اس نے کہی میری کوئی ذمہ داری نہیں. اچھا, میں نے پھر اپنا وہاں پہ امریکہ میں پوچھا امبیسی میں, انہوں نے کہا ہمارا بھی کوئی تعلق نہیں. اچھا, تو پھر اس کا مجھے فون آیا, میں کہ یہ بات سنو. اس کو میں نے ساری بات دہرائی جو بھی بتائی ہے کہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اور کل کو میرے اوپر نام آنا ہے. تو میک شور یو گیو اس اے گارنٹی. تو ورنہ پھر آپ اس کا نام تو پاکستان ٹیم ہو ہی نہیں سکتا, اس کا نام عمران 11 کر لیں جو مرضی. تو اس طرح کا کہ مجھے کیا کہتا ہے, مجھے کہتا ہے یہ اگر آپ نے مینیجر بننا ہے تو میں آپ کو مینیجر بنا کے لے جاتا ہوں. اور میں کہ عمران آئی ایم اے فیڈرل ایڈوائزر,
میں جاؤں گا, آئی ول بی ریسیوڈ آن ریڈ کارپیٹ, وہاں آ کے لیے چٹائی بھی نہیں ہوگی, امبیسڈر ریسیو کرنے آئے گا. تو اس کو میں نے جاڑا, پھر فون بند کر دیا. اچھا. اس کے بعد پھر آج تک میری اس کی سلام دعا نہیں ہوئی. حالانکہ کرکٹ گراؤنڈز کے اوپر میں بھی کمنٹری کرتا تھا, یہ بھی, تو آمنا سامنے گزر جاتے تھے اور کبھی بات نہیں, سلام دعا نہیں ہوتی. وہ میں نے چھوڑ دیا, میں نے دیکھ لیا کہ یہ اپنے مطلب کا آدمی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں اس نے علیم خان سے کیا کیا جی, اس نے پھر یہ ایک کراچی میں جو اس کا قریبی آدمی فوت ہوا تھا جی, اس کے بعد عبد القادر سے کیا کیا, جنازے نہیں پڑھنے گیا. اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے یہ کیا وجہ ہے, کیوں نہیں جاتے جنازوں پہ؟ اس کی میرا خیال ہے پیر نہیں بتاتی ہے کہ استخاصہ کیا ہے, کہ پہلے سے بھی ایسے استخارہ کیا ہے جی, تو آپ یہاں نہ جائیں جہاں نہ جائیں. اچھا. وہ ایسے جعلی پیرنی بنی ہوئی ہے. 5 بچوں کی ماں چھوڑ کے آ گئی اور شادی کر لی. تو یہ اس طرح کی حرکتیں, یہ اس کو میں نے ایک آپ کو بات بتا دوں جی جی, جہاں ہم فنکشن پہ جاتے تھے نا, جب اکٹھے کھیل رہے تھے, تو جس گھر میں جاتا تھا وہاں کی بیٹیوں کو یا ان کی بیویوں کو دیکھتا تھا, اور میں اس کو کہتا تھا یار عمران وہ ہمیں شوق سے بلاتے ہیں کھانوں پہ, تو اس طرح کی حرکتیں نہ کرو. تو یہ کہتا یار اگر میں نے ان کو لے کے جاؤں گا کوئی اور لے جائے گا. میں کہ عمران میری ایک بات غور سے سن لو, تم نے بھی شادی کرنی ہے اور توبہ استغفار, اللہ تعالیٰ تمہیں ایک دن دکھائے گا, پھر یہ کام چھوڑ دو. تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا. پاکستان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے جی, یہ بھی میں اس پہ بالکل آتی ہوں کہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے کہ اب جو پاکستان میں جس طریقے سے ہو رہا ہے, جیسے اسپیشلی جو کل انہوں نے بیان دیا ہے کہ 3 ٹکڑے ہو جائے گا, پھر پاک فوج کے اوپر بہت تنقید اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے, جو کہ پہلے اتنی نہیں ہوتی تھی اور بہت اب ڈائریکٹ ہو گئی. اب تو ہر کوئی بہت کھلے عام بات کر رہا ہے. تو یہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ اب کیا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بیکاز آپ کی اگر کافی دوستی رہی ہے تو آپ کچھ تو جانتے ہوں گے کہ ان کی کیا پلاننگ ہوگی. دیکھیں یہ شروع سے ہی بے شرم اور اس کو کوئی غیرت نہیں ہے. ایک دفعہ اس نے بیان دیا کہ پاکستان از سچ اے بلڈی کنٹری. اچھا. ہاں یہ لوگوں کو بھول جاتا ہے, میں یاد دلا رہا ہوں. یہ کب کی بات ہے؟ سچ اے بلڈی کنٹری کہ میں پاکستان میں دعا لینے گیا والدہ کے لیے, تو دعائی نہیں ملی, میری ماں مر گئی ہے. تو میں نے اس کو اس وقت کہا, میں کہ عمران غریب سے غریب آدمی, بیوی ہو, ماں ہو, کچھ ہو, اولاد ہو, وہ باہر لے کے جاتے ہیں علاج کے لیے, تو تم اپنی والدہ کو باہر لے جاؤ, تمہارے پاس اچھا بھلا پیسہ ہے. اگر پاکستان میں دعائی نہیں ہے تو کیوں کہتے ہو پاکستان از اے بلڈی کنٹری, کہ میں دوائی ماں کی لینے گیا نہیں ملی تو ماں مر گئی ہے. تو اس طرح کی یہ باتیں پاکستان کے اوپر یہ کہتا رہا ہے, لیکن اس وقت یہ ٹاپ پلیئر تھا, لوگوں نے برداشت کیا. اب جو باتیں کی ہیں اسی لڑی میں آپ آ جائیں کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. اس کے بعد یہ کہتا ہے پاک فوج. اب آپ کو میں یہ بتا دوں, اس کا نام عمران نہ ہوتا نا تو مسنگ پرسن کی لسٹ میں آنا تھا. 1 منٹ میں فوج نے اس کو ایسا غائب کرنا تھا کہ دنیا ڈھونڈتی رہتی, نہیں ملنا تھا. جو مسنگ پرسن ہوتے ہیں نا, ون آف دوز. تو یہ اب آپ دیکھیں اس نے جو یہ باتیں کی ہیں, تو میں یہی کہوں گا کہ پاک فوج یا حکومت یہ سب کو خاموشی اختیار کر لیں. اچھا. اور پیمرا کو انسٹرکشن دے دیں کہ اس کی کوئی بھی اپنا بیان اخباروں میں یا ٹی وی پہ نہ لیں. اور اینکرز کو بھی بتا دیں, اس کے انٹرویو بند کر دیں, اور اس کو ایک زندہ لاش کی شکل میں پاکستان میں پھرنے دیں, اور یہ پھرتا رہے. لوگ اس کو دیکھیں کہ زندہ لاش آ گئی ہے, اب یہ بالکل بس ہو گیا ہے. اس نے پاکستان کی دشمنی کی ہے, اس نے پاک فوج کی دشمنی کی ہے. دیکھیں پاک فوج ایک ایسی فوج ہے جس کی وجہ سے پاکستان نٹ ہے. اگر پاک فوج نہ ہوتی تو پاک فوج
اس طرح کے لوگ ٹکڑے کروا دیتے ہیں نا. تو میں یہ شکر اللہ کا کرتا ہوں کہ پاک فوج ایک پاکستان کو یونائٹ کیا ہوا ہے. جی سر، جو آپ بات کریں کہ خیال میں یہ پاسبل ہوگا، اسپیشلی جس طرح لوگوں کا اب مائنڈ سیٹ بن گیا ہوا ہے اور جتنی اس کی لوگ فالو کرتے ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ پاسبل ہے؟ کوئی فالو نہیں ہے. اب کوئی فالوئنگ کوئی فالو نہیں. ابھی آپ دیکھیں کچھ دن پہلے جو اپنا اس نے وہ اسلام آباد جانا تھا تو کتنے لوگ نکلے ہیں. لاہور نے پورا فیل کر دیا، کوئی نہیں نکلا. بالکل. کراچی نے فیل کر دیا. یہی دو مین جگہ ہے نا. اس کے بعد مطلب مین جگہ جہاں سے ریولوشن سٹارٹ ہوتا ہے، باقی ملتان کر لیں. اس کے بعد یہ صرف لے کے آیا ہے فرنٹیئر سے جہاں اس کی حکومت ہے. تو وہ بھی جب پہنچے ہیں تو آدھے سے زیادہ غائب ہو گئے ہیں. اب آپ دیکھیں دھرنا اس نے اس وقت ختم کر دیا کہ جہاں یہ پہنچا ہے نا جہاں اسلام آباد، تو 4-5 ہزار آدمی تھے. اس کے ساتھ دھرنا ہو نہیں سکتا. اس کا خیال تھا میرے ساتھ لاکھوں کا مجمع ہوگا. یہ 10 لاکھ یا 25 لاکھ کی بات کر رہا ہے، کہاں گیا؟ تو یہ ایسے بکواس ہے اس کی. تو اس کو شرم تو ہے ہی نہیں. اور اس دن مجھے لگتا ہے یہ جب ہیلی کاپٹر پہ آیا نا، تو جب اس سے نکلا ہے، جب اس کی آخری سپیچ میں نے سنی ہے، اسی طرح کی آواز تھی جب یہ نشہ کر کے کم کمار کے گھر ہوتا تھا. ہاں لندن میں کم کمار کے گھر سے یہ کوکین اور چرس میرے سامنے پیتا رہا. تو یہ بیسیوں گواہ ہیں. یہ تو میں 80s کی بات کر رہا ہوں نا. اسی حوالے سے ایک کوئی سکینڈل گرناڈا بھی تھا مشہور. گرناڈا سکینڈل یہ وہاں موجود نہیں تھا، لیکن اس نے ساری ٹیم کو چرس اور ہیروئن کے اوپر لگا دیا تھا، مارجوانا کے اوپر. تو وہاں پکڑے گئے تھے وسیم اکرم، وقار یونس اینڈ کو. تو اس وقت یہ پکڑ کے ان کو پولیس اسٹیشن جیل میں ڈال دیا تھا. اور بیسیکلی عمران از دی پرسن. اور اس کے بعد جب میں کوچنگ کر رہا تھا تو موسٹ آف دا پیپل ان پاکستان ٹیم دے ور ٹریکنگ گردہ. مجھے نہیں پتا تھا گردہ، پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ اس ہیش کی ایک فارم ہے. تو اس کو گردہ کہتے ہیں. اچھا سوفسٹیکیٹڈ قسم کی. تو فاسٹ بولر جو گردہ پی کے تو بولنگ کرتے ہیں. میں حیران ہو گیا کہ ہم نے آج تک یہ سنا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ہوتا ہے. تو عمران خان نے یہ ساری آتیں ٹیم میں ڈالی تھیں. عمران کے ہوتے ہوئے وسیم اکرم، وقار، یہ سارے اس طرف لگ گئے. انہوں نے آگے لگا دیا. پھر یہ ایک اور بات کہتا ہے نیوٹرل امپائر. کہتا ہے میں نیوٹرل امپائر لے کے آیا ہوں. لے کے تو آیا ہے، لیکن یہ بھی قوموں کو بتائے نا کہ نیوٹرل امپائروں کو یہ نہیں بتایا کہ میں بال ٹیمپرنگ کرتا رہا ہوں اور وسیم اور وقار سے بھی ٹیمپرنگ کرواتا رہا ہوں. عبد القادر کا بیان ہے ٹی وی کے اوپر کہ یہ بال بنا کے یہ کھیلتے تھے ورنہ ان کی اتنی وکٹری نہ ہوتی. تو عبد القادر کو پی ٹی وی والوں نے بیان کر دیا اس بیان کے اوپر. اور یہ میں بتا دوں کہ بال ٹیمپرنگ کرنا تو یہ بتائے نا کہ نیوٹرل امپائروں کو یہ اس نے بتایا کہ میں بال ٹیمپرنگ کرنا. ایک طرف کہ میں وہ نیوٹرل امپائر لایا ہوں، دوسری طرف بے ایمانی کرتا ہے. اور شروع سے ہی انٹینشنلی بے ایمان ہے. تو جب یہ ٹیم میں شامل ہوئے تو تب سے یہ نشہ وغیرہ کرتے تھے؟ نشہ تو دیکھیں شروع سے ہی کر رہا ہے، جب سے ٹیم. اوکے. اچھا. اور اس کے بعد انہوں نے ساری ٹیم کو بھی نشے پہ لگایا. ایک اس کا گروپ تھا میاں یوسف صلاح الدین. اچھا. وہ گروپ میں نشہ ہی ہوتا تھا. اچھا. نشہ، ویمنائزنگ اور اس طرح کی چیزیں. اچھا. اور اس کے بعد اس نے عمران نے کئی دوستوں کی بیویوں کو طلاقیں کروائی ہیں. اچھا. ہاں. نہیں تو آپ کے خیال میں ابھی جو وہ تھوڑا تسبیح پکڑا ہوا انہوں نے اور باقی جو تھوڑے اسلامک ٹچ دیتے ہیں وہ اپنی تقریروں میں، آپ کے خیال میں یہ سب دکھاوا ہے کہ واقعی میں اب تھوڑے ان میں چینج ہو گئی ہے؟ یہ پینی سے پوچھنا چاہیے تو کون سا مذہبی ہے یہ. اور اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ مدینہ کی ریاست فلانا چیز
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے اور دوسری طرف اسی فون جھوٹ بول دیتا ہے, ریورس مارتا ہے. اتنے زیادہ جھوٹ بولنے تو میں کہتا ہوں کافر نے بھی نہیں بولے ہوں گے. جی سر, ابھی میں ریسنٹلی جو کچھ واقع چل رہے تھے, جو کورٹ میں کیسز بھی ہیں, کہ 35 پنکچر والا جو ایک ذکر تھا, 35 پنکچر کی بات جو ابھی کیس ہوا ہے اس کے اوپر اربوں روپے کا, جی جی, تو ابھی پچھلے دنوں ٹی وی کے اوپر سیٹھی صاحب فرما رہے تھے کہ عمران کے فیصلے تو آپ کر رہے ہیں جوڈیشری کو, تو میرے کیس کا بھی فیصلہ کر دیں. وہ فیصلہ بیچ میں ہی پینڈنگ پڑا ہوا ہے, اور اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ میں نے اگر بیان دیا ہے میرے سے غلطی ہو گئی ہے. اور اس کے بعد جو دوسرا قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں بھی وہ یہ کہتے ہیں, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں بھی وہ یہ اس سے پہلے میں بتا دوں, شہباز شریف کا وہ جو پیناما, شہباز شریف کا, اس کا بھی اس نے کہہ دیا کہ میں نے اپنا غلطی سے بیان دے دیا ہے تو مجھے معاف کر دیں. تو ابھی تو وہ کیس چلیں گے, کچھ ہوگا تو معافی بھی مانگ رہا ہے, تو ڈیفرمیشن تو ہے نا. تو قاضی عیسیٰ کا کیس یہ دیکھیں, اس میں پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اچھا, اب صدر پاکستان نے سائن کر کے آگے بھیج دیا کہ اس کی یہ کیس کا ٹیک اپ کریں. اب یہ کہتا ہے میں نے سائن نہیں کیے, ایز اے پرائم منسٹر یہ کہتا ہے میں نے اس سمری پہ سائن نہیں کیے. تو صدر نے سائن کیے ہیں, اس کی انکوائری ہونی چاہیے, وہ کاغذات نکالنے چاہیے. اگر اس نے سائن نہیں کیے ہوئے تو صدر پاکستان کے اوپر امپیچمنٹ ہونی چاہیے, فوری طور پہ ایکشن کرنا چاہیے, گرفتار کرنا چاہیے, اور جو بھی قانون کے مطابق راستہ بنتا ہے وہ ایکشن کرنا چاہیے. سر آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو فورن فنڈنگ والا کیس ہے یہ اتنا ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے؟ آج پھر یہ بات ہوئی ہے فورن فنڈنگ کی, جو انہوں نے کہا جی کہ اب انہوں نے ایک اور بیچ میں رکھنا ڈال دیا ہے کہ تمام پارٹیوں کا کریں. اور بھائی تمام پارٹیوں کا تو ابھی 2-4 سال کی بات بھی نہیں ہے. آپ کا تو پچھلے 7 سال سے آپ رکوا رہے ہیں, کبھی سٹے لے لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ڈیلی پیس پہ چلنا چاہیے. لیکن ہماری عدلیہ اتنی بزدل ہو گئی ہے کہ وہ سیریسلی ایکشن ہی نہیں لیتے. ان کو ایکشن لینا چاہیے اور دلیرانہ اپنا باہر نکلنا چاہیے. الیکشن کمیشن کو اب 4 دن عمران نے بیان دیا ہے الیکشن کمیشن کے خلاف, اور وہ ویسے وہ کہتے ہیں سوسری کی طرح بیٹھ گئے, تو ان کو ڈرنا نہیں چاہیے. میں کہتا ہوں کہ میدان میں اصول کے مطابق, قانون کے مطابق فیصلے کریں. یہ ایک آپ دیکھو واڈا کا کیس 5 سال کچھ بھی نہیں ہوا, وہ پھر سینٹر بھی بن گیا, اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا. تو یہ ابھی ایک سوری جو تھا اپنا ڈپٹی اسپیکر, ان کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا, اسمبلی بھی ختم ہوگی. یہ جو کمینی حرکتیں ہیں نا, افسوس سے کہنا پڑتا ہے کمینی حرکتیں کہ اس کو بچا لو, اس کو رکھ لو, یہ ختم ہونا چاہیے. اور عدلیہ کو جو قانون بن رہے ہیں, بنے ہوئے ہیں کہ 6 ماہ میں فیصلے, 1 سال میں فیصلے کیوں نہیں کرتے؟ صدیقی صاحب کا کیس دیکھ لیں. انہوں نے کہا کہ مجھے بریگیڈیئر آیا ہے یا کوئی آیا فوجی, اس نے کہا یہ فیصلے کرنے ہیں, یہ نہیں کرنے. تو صدیقی صاحب نے کہا میں نے تو اپنا قانون کے مطابق کرنا ہے, اس کو فارغ کر دیا اور اس کے اوپر کیس ڈال دیے. اسی طرح میں بتاتا ہوں, سب سے پہلے عمران خان کا جلسہ گجرانوالہ میں تھا. ٹھیک ہے, مجھے ایک بریگیڈیئر صاحب کا فون آیا کہ گجرانوالہ جلسے سے 1 دن پہلے کہ عمران کا گجرانوالہ جلسہ ہو رہا ہے, تو بتائیں آپ جلسے میں شریک کریں. میں کہا جنرل صاحب, بریگیڈیئر صاحب, آپ کو اس کے ہاتھ نہیں لگے, آپ کو اس کے ہاتھ لگیں گے تو پتہ چلے گا. اور وہ بریگیڈیئر صاحب اگر سن رہے ہیں, ہو سکتا ہے آپ جنرل بنا ہو, اب وہ دیکھ لے کہ فوج کے متعلق کتنا اس نے گند گھولا ہے. اس نے کہا ہے کہ پاک فوج تباہ ہو گئی ہے, پاک فوج کے ٹکڑے ہو گئے. پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو بھی خطرہ ہے. یہ اثاثوں کو دیکھیں, پاک فوج زندہ باد. جتنی دیر تک تو پاک فوج کے کنٹرول میں ہیں, تو میرا نہیں خیال
وہ اثاثے کہیں ادھر ادھر ہوں گے. جی بالکل. حالانکہ دیکھیں نواز شریف صاحب کو اربوں روپے اربوں ڈالر کی آفر ہوئی کہ وہ نہ کریں, کہ وہ یہ نہ کریں, تو انہوں نے کل کیا ہے بالکل, اور اربوں ٹھکرا دی ہیں. تو اب آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے. جی تو اب یہ امریکہ پہ الزام لگاتا ہے, امریکہ کہتا ہے ہمیں پتہ نہیں. اب عدم اعتماد ہوا ہے اوپنلی. تو عدم اعتماد میں اگر ووٹ مخالف پارٹی کے زیادہ ہیں تو ان کی حکومت آ گئی ہے, تو اس کو رونا کس چیز کا پڑا ہوا ہے. بالکل, یہ روز کہتا تھا میرے خلاف عدم اعتماد کر لیں, اب کامیابی سے ہو گیا ہے تو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, ہمت سے اپوزیشن میں بیٹھے. ابھی بھی میں کہوں گا کہ یہ اس کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے اور ملک کے اوپر ملک سنوار کے اوپر کرنا چاہیے. اگر اب گورنمنٹ جو ہے اگر غلط کرتی ہے تو اس کی پارٹی کو لائم لائٹ میں آنا چاہیے کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے, تو اس طرح ملک بہتر ہوگا نا. مطلب ان کو آپ کے خیال میں کہ ان کو اپوزیشن کا ایک اچھا مطلب لیڈر ثابت ہونا چاہیے اور اپنا اور جمہوری طریقے سے. یہ کیا ہے کہ آپ نے اپنی فرنٹیئر میں گورنمنٹ رکھی ہوئی ہے اور پنجاب میں بھی پروونشل میں لڑ رہے ہیں, اور فیڈرل جہاں مین میٹر ہے وہاں سے آپ نکل آئے ہیں, اور اب استعفے دے دیے ہیں. اب رونا ڈالا ہوا ہے کہ وہ کوئی کہتا ہے فواد چودھری کہ استعفے منظور نہیں ہوئے, ہم واپس آئیں گے, کل ہی اس کا بیان. جی بالکل. تو یہ اس طرح کے اب یہ دیکھیں وہاں جانا نہیں چاہتے. اسپیکر صاحب نے بلایا نا جی بالکل کہ 30 آدمی آئیں, اس میں سے کئی آدمی مکریں گے کہ یہ ہمیں زبردستی کیا گیا ہے, اور تنخواہیں ابھی لے رہے ہیں, الاؤنس ان کو مل رہا ہے. بشرموں کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے. کوئی اس طرح کی مثال بنی ہوئی ہے, یا تو ریفیوز کرے نا ساری چیزیں. بالکل جی ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ سر, بہت اچھا رہا آپ کے ساتھ آج, اور آپ نے کافی اچھے ڈیٹیل میں آپ نے سارا چیزیں بتائیں. تھینک یو.